کہ ایک جنگ ایسی بھی آئی کہ جس میں ایک صحابی وہ کہتے ہیں میں زخمیوں کو پانی پلاتا تھا، جو زخم کھا کر کے گر جائے اس کو میں اپنے مشکیزے سے پانی پلاتا۔ ایک جگہ پر ایک صحابی زخم کھا کر گر گئے اور ان کا آخری وقت لگ رہا تھا، میں پانی لے کر ان کے پاس گیا، وہ العطش العطش کہہ رہے تھے، پیاس پیاس، مگر جب قریب پہنچا تو کسی اور زخمی کی آواز آئی، تو اس صحابی نے کہا میرے اس بھائی کو پہلے پلا دو، تمہارے پاس پانی تھوڑا سا ہے اس کو پلا دو۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں دوسرے کے پاس گیا تو ایک تیسرے کی آواز آئی، دوسرے نے بھی کہا کہ جاؤ مجھ سے پہلے اس کو پلا دو۔ تیسرے کے پاس گیا تو وہاں جاتے وقت یہ صحابی کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہ پی نہ پائے۔ میں پلٹ کر کے آیا کہ ان دونوں کو پلا دوں، تو واپس آ کر دیکھا تو ان دونوں کی بھی جان جا چکی تھی، ایک دوسرے کے لیے انہوں نے پانی تک نہیں پیا۔ یہ معاشرہ تھا اسلام کا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انسانیت کے اعلیٰ اقدار اپنے صحابہ میں پیدا کیے تھے۔ میرے عزیزوں، بیان کرنا یہ آسان ہے، اس کو پریکٹیکل اپنی لائف میں لے کے آنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر کے آئیں۔ انسانیت وہ نہیں ہے کہ جو آج لوگ سمجھتے ہیں گھر میں کھانا بنا تھا اور اس کے بعد بچ گیا تو ہم دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ تم اپنا کچرا کسی اور میں ڈم کرنا چاہ رہے ہو، خیال نہیں کر رہے ہو۔ خیال اس کو کہتے ہیں کہ جب گرم کھانا بنا ہوا ہو اور پہلے کسی اور کا خیال آ جائے، پہلے کسی فقیر کا خیال آ جائے۔ بچ جانے کے بعد بہت سارے ایسے، ہم پہلے جب دارالعلوم میں ہوا کرتے مدرسہ ہم بھی چلاتے تھے، اکثر لوگ شادی میں ولیمے میں دن بھر مصروف اور رات کو کھانا بچا ہے تو کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کھلا دیں گے۔ بچوں کو لا کر کے کھلانے کے لیے بڑے بڑے آدھے آدھے دیگ بچے ہوئے لے کر کے آتے ہیں اور پھر وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا تھا یہ مہمانان رسول ہیں جو طلباء ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان کہلاتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے یہ طالب علم، اور تم ان کو اپنے گھر کا بچا ہوا کچرا لا کر ڈم کرنا چاہتے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو اور اس کو نیکی سمجھ رہے ہو اور فخر کر رہے ہو؟ فخر اس وقت ہوتا جب تمہارا کھانا بن کر تیار ہوتا، تمہارے اپنے کھانے سے پہلے مہمانان رسول کا خیال کیا ہوتا کہ ان کا بھی اتنا حصہ ہے اس کے اندر۔